مجھے تو کبھی عادت نہیں ہے کہ میں یہ کسی سے کہوں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس لیے کہ جب سے میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ میں کہنے پر مصیبت آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے میں بھی نہ نکلے، لیکن اگر زبان سے میں نکلتا ہے تو دل میں کہتا ہوں اللہ معاف کرنا، مجبوری تھی اس لیے کہہ دیا، ورنہ کہہ بھی کہہ سکتا تھا، کبھی نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ شخص میں کیا کہے گا جس کا کچھ ہے ہی نہیں، میرا کچھ نہ، میرا جسم میرا ہے، نہ میری زبان میری ہے، نہ میری آواز میری، سب تو اسی کا دیا ہوا ہے، میں کیا کروں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ جو آپ کا خادم، آپ کی جوتیوں کو سیدھی کرنے والا یہ حقیر فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جس دن سے میں نے دعوت کی راہ میں قدم رکھا ہے، میری عمر 11 سال تھی، اس دن سے لے کر آج تک کس راستے سے لوگوں نے نہیں گزارا، میری ماں کو گالیاں دی، مجھے گالیاں دی، کیسے کیسے الزامات لگائے، ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ سے کہتا ہوں ہمت کبھی نہیں ہارنا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے تھے 1000 جنگ ہارنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا۔ میرے ساتھی اس پر گواہ ہیں، مشکل سے مشکل مقام آیا لیکن ہمیشہ مسکراتے رہے، اور آپ سے بھی کہتے ہیں ہمت کبھی مت ہارنا۔ وجہ ستانے والوں سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے، مسائل پیدا کرنے والوں سے زیادہ وسائل پیدا کرنے والا بڑا ہے۔ مسائل سے مت گھبرانا، اس لیے کہ اللہ بندے مسائل پیدا کرتے، اللہ وسائل پیدا کرتا ہے۔ جب تمہیں مصیبت آئے، لوگ ستائے، تو طائف کا میدان یاد کر لینا۔ میری اور آپ کی مصیبت طائف سے بڑی نہیں ہے۔ میرے نبی جب طائف میں گئے تھے تو ان پہ اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین خون سے بھر گئی۔ بولو کبھی یہ وقت ہم پر آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ مت گھبراؤ، بھوک سے مت گھبراؤ، پیاس سے مت گھبراؤ، بچیوں کو طلاق دیا جائے تو مت گھبراؤ۔ حضور کو پتھر جب مارے گئے، حضور کے ساتھ جو میرے آقا کے غلام تھے زید بن حارثہ فرماتے میرے آقا جب سر سے لے کے پیر تک کے خون بہ گیا اور حضور پہ غشی کی کیفیت طاری ہوگی، حضور بیٹھ گئے نیچے، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو ان طائف کے اوباش لڑکوں نے حضور کے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیے اور حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ یہ کیفیت ہے، کیوں ہمت ہارتے ہو؟ اپنے نبی کی طرف دیکھو، اپنے نبی کی طرف دیکھو۔ وہی کہتے ہیں مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، یا حکومت ستا رہی ہے، دنیا میں ہمیں حکومتیں ستا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یزید کی حکومت نے میرے حسین کو نہیں ستایا۔ اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر حکومت کا پریشر ہے تو اپنے حسین کی کربلا کو یاد کر لو، اور کہتا ہوں یاد رکھنا ستانے والا اگر بے گھر بھی کر دے گا تو ستانے والا خود بے گھر ہو جائے گا، اور جسے بے گھر کر کیا جائے اور وہ حق پر ہو تو انشاءاللہ وہ گھر گھر نظر آئے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ حسین کل بے گھر تھے، آج حسین گھر گھر ہے۔ کل بے گھر تھے، کیوں؟ بے گھر یزید نے کیا جو مٹ گیا، گھر گھر اللہ نے کیا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ کبھی مسئلے سے نہیں گھبرانا، کبھی۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے اللہ، کبھی تم پر زنا کا الزام بھی لگ سکتا ہے، بدکاری کا الزام بھی لگ سکتا۔ تم پاک دامن، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اپنے معاملات اپنے اللہ سے درست رکھو، بس چھوڑ دو، کسی کی کوئی اوقات نہیں۔ کوئی تم پہ زنا کا الزام لگائے، لڑکی کا الزام لگائے، لواطت، اگر الزام ہے، الزام کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم اگر سچے ہو چپ رہو، کچھ نہیں بولنے کا، خاموش۔ کہاں سے ملا؟ دیکھ لو حضور کی پیاری زوجہ، ہم سب کی امی جان، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، میرے نبی کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منافقین نے الزام لگایا، اور وہ گندا جو الزام لگا اب اس کا ذکر نہیں کرتا، آپ سمجھ گئے الزام کیا لگا۔ ایسا پروپیگنڈا کیا منافقین نے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے مخلصین بھی اس کا شکار ہو گئے، اور وہ بھی کہنے لگے کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ ام المومنین کو پتا چلا میرے بارے میں اتنی گندی بات، ام المومنین چلی گئی اپنی امی کے یہاں، ام المومنین چلی گئی اپنی امی کے یہاں، کچھ نہیں صفائی، کوئی صفائی پہ نہیں۔ کیا کہا پتہ ہے؟ حضور ملنے آئے تو آقا تو صحابہ میں کہہ چکے تھے کہ میں اس کو خیر سے کے علاوہ اس کا کچھ نہیں جانتا۔ ان کی کنیز کو جو ان کے یہاں رات دن رہتی تھی گھر میں، ان کی کنیز کو بلایا۔ مولا علی نے کہا تجھے ماروں گا ورنہ سچ بول، کیا معاملہ ہے، صحیح بتا۔ حالانکہ مولا کائنات بھی پہلے کیا بول چکے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی بیویاں پاک ہے،
کیوں؟ دلیل کیا پیاری دی میرے مولا نے. مولا علی کہتے حضور آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا. کس کا خون؟ جو کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے. خون اس کا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا. اس سے ناپاکی ہوتی ہے مفتی صاحب؟ اتنا سا خون جو حضور کی نالین میں لگ گیا. اللہ نے کہا پیارے محبوب تیری نالین میں جو کا خون لگ گیا ہے. پیارے جس نالین میں جو کا خون لگ جائے وہ تیرے پیر میں ہو ہم پسند نہیں کرتے. یہ نالین اتار دے. پیارے تیری شان نہیں، تو طیب و طاہر ہے، تو طیب و طاہر ہے، تیرے گھر والوں کے لیے آئے تطہیر ہے. اگر تیری نالین میں جو کا خون لگ جائے نکال دے اس نالین کو، اتار دے اس نالین کو. تیری شان نہیں کہ جس میں جو کا خون لگا ہو وہ نالین تیرے پیروں میں ہو. مولا کائنات کہتے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو اللہ اس کو اتار دینے کا حکم دیتا ہے. اگر کوئی بیوی آپ کی معاذ اللہ کوئی غلط کام کرے تو اللہ اس کو آپ کے نکاح میں رکھنا کیسے پسند فرمائے گا؟ جب نالین پہ جو کا خون لگے وہ پسند نہیں ہے تو کسی پر گندی نظر پڑے اور وہ آپ کے حرم میں رہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوگا. لیکن جب پوچھنے کی بات آئی تو مولا کہنے لگا تجھے ماروں گا صحیح بتا. اس نے کہا سچ بتاتی ہوں. عائشہ ایسی ہے ہر خوبی ہے، ایک خوبی ان میں نہیں ہے. کیا؟ کہا اس کا بچپنا ہے نا تو وہ آٹا گون کے سو جاتی ہے. وہ آٹا گون کے سو جاتی ہے اور بکری آ کے اس کا سارا آٹا کھا لیتی ہے. بس یہی اس کے اندر کوئی چیز میں دیکھتی ہوں جو اس کی شان نہیں، باقی اس میں ہر خوبی موجود ہے. سب ہنس پڑے. کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس کے علاوہ کوئی عیب اس میں نہیں ہے. کہا کہ بچپنا ہے. بچپنے سے مراد یہ کہ ابتدائی جوانی ہے، چھوٹی عمر ہے. چھوٹی عمر میں وہ ایسا کر لیتی ہے، آٹا گن کے سو جاتی ہے بے فکر ہو کر کے، تو پھر وہ بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. جوانی ہے، زیادہ ان کو اس وقت اور گھریلو تجربات نہیں تھے تو لوگ ہنس پڑے یہ کیسی بات کرتی ہے، کوئی عیب نہیں اس کے علاوہ. لیکن حضور گئے. ام المومنین نے کہا عائشہ سچ بتا تو کیا ہے؟ عرض کی حضور سے مخاطب بھی نہیں ہوئے. بہت ڈر تھا، خوف تھا. اپنے ماں باپ سے کہا، صدیق اکبر سے، ام رومان سے، میں اگر سچ بولوں کہ میں بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں کہوں کہ میں قصوروار ہوں تو میں نے قصور کیا ہی نہیں تو پھر میں اپنے آپ کو قصوروار کیوں کہوں؟ پھر ایک جملہ کہا، یاد کر لینا، جب لوگ الزامات لگائے تم سچے ہو یہ ضرور کہنا پھر دیکھنا میرے اللہ کی مدد. چھوٹا چھوٹا الزام لگنے پر لوگ الزام لگ گیا میری عزت چلی گئی، اب میں پھانسی لے لوں گا، میں خودکشی کر لوں گی. ارے چھوڑو لوگوں، اگر تم پاک دامن ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں. ام المومنین نے کہا میں کہوں گی بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے، اور کہوں کہ قصوروار ہوں جو میں نے نہیں کیا ہے میں کیوں اس کو اپنے اوپر اوڑھ لوں؟ میں تو کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں تو یہی کہوں گی ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا گندا کھلا ہوا الزام ہے، بہتان عظیم ہے یہ، بہتان عظیم ہے یہ. اب بہتان عظیم لگ گیا، الزام لگ گیا، اب میں کیا کروں؟ وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کہوں گی، وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا. کیا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. اس سے پہلے فصبر جمیل، فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کے جملے. تو انہوں نے کہا میں خوبصورت صبر کرتی ہوں، اور خوبصورت صبر کیا رکوں گی، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں پاک دامن ہوں، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں چپ رہوں گی. لیکن کہہ کیا رہی ہوں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. اس معاملے کا تصفیہ تو بس میرا اللہ ہی فرمائے گا. اور چہرہ ادھر رک کر کے بہت بیمار ہو گئی تھی صدمے سے. ظاہر سی بات ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا اس پر لوگوں نے اتنا گندا الزام لگایا. میں تو جب یہ لمحات پڑھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. لوگوں نے چھوڑا کس کو ہے، مگر ہمت نہیں ہارنا. ام المومنین نے بہت بیمار ہو گئی تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی. واللہ المستعان والا بات سکون کہہ کر کے چہرہ پھیر لیا اور دیوار کی طرف رک کر کے لیٹ گئی. بس اتنا کہنا تھا، واللہ المستعان والا ما تصفون. اللہ تصفیہ فرمانے والا ہے، اللہ خلاصہ کرنے والا ہے. جو اللہ کو پکارے پھر وہ تو مستعان ہے، مدد کرنے والا ہے. کہاں جاتا ہے؟ ادھر ام المومنین نے آیت پڑھی واللہ المستعان والا ما تصفون. ادھر انہوں نے رخ پھیر کر کے آنکھ بند کر لی، ادھر حضور پر وحی کے نزول کے آثار ظاہر ہو گئے. اور سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی اللہ نے پاک دامنی کو بیان فرمایا. ام المومنین سے حضور نے کہا عائشہ مبارک ہو،
عائشہ مبارک کو دیکھو تمہارے لیے اللہ نے کیسی برات نازل فرمائی. ام المومنین کہتی ہے میں تو بے قصور تھی اور مجھے یقین بھی تھا کہ میرا اللہ میری بے گناہی کو بیان کر دے گا, لیکن میں تو بس اتنا سوچتی تھی اللہ جبریل کو بھیجے گا اور کہہ دے گا کہ عائشہ بے قصور ہے تو میری بے قصوری ظاہر ہو جائے گی, لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری برات میں, میری طہارت میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا. کیونکہ اگر حدیث میں آتا تو لوگ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے, مگر اللہ کی شان دیکھو, جس نے اللہ پہ بھروسہ کر کے خاموشی اختیار کی, اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. آج بھی حافظ قرآن اس وقت تک کہ تراویح میں قرآن ختم نہیں کرتا جب تک کہ عائشہ کی طہارت کو بیان نہیں کر لیتا. اور میرے آقا امام اہل سنت کہتے ہیں شمع دل اثر نہیں کرتی تھی اس کے ہاتھ پہ, تو لوگ اس سے بہت پوچھتے تھے یار تو اتنا صاحب کرامت آدمی کہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی, وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا چھوڑو یار یہ ایک راز ہے, اسے راز ہی رہنے دو. سب نے پوچھا نہ بتایا. ایک دن اس کا قریبی کٹر پکا دوست, بڑا پیارا چہیتا دوست اس سے کہتا یار تو سب کو نہیں بتاتا, مجھے تو بتانا. آخر وہ دوست کیسا جو اپنے دوست سے راز کو چھپا لے. اس نے کہا یار اگر تو میری بات جاننا ہی چاہتا ہے تو پھر دل تھام کے سن, یہ بہت بڑا راز تھا زندگی کا جو میں نے سب سے چھپایا لیکن تجھے بتاتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا دیکھ میں جب جوان تھا نا, میں جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا. دیکھو جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی دیوانی ہوتی. میں جب جوان تھا تو جوانی میں میرے پاس دولت تھی, حسن تھا, اور میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا. یہ بات تو لڑکوں کے ساتھ میں کل کروں گا انشاءاللہ جو مجھے کہنا ہے, لیکن چونکہ آج لڑکے نہیں ہیں تو میں نے آپ ہی سے گفتگو کرنی. جی درود شریف پڑھ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. لوگ پوچھتے تھے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتے, آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کسی کو نہیں بتایا, دوستوں کو بتایا. میں جوان تھا, مالدار تھا, مالدار باپ کا بیٹا تھا. جوانی میں میری نظر میرے گھر کے سامنے ٹیرس پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی پہ پڑ گئی. لڑکی بڑی خوبصورت تھی, بڑی حسین تھی, جمیل تھی. آنکھیں چار ہو گئی. میں نے سوچا پوری زندگی گنوا دوں گا, پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا, اس لڑکی کو میں حاصل کروں. جنون تھا, جوانی میں جنون ہوتا ہے, جوانی بہت جنونی ہو. جنون کہتے ہی پاگل پن کو. جوانی کا جیم اور جنون کا جیم لازم و ملزوم. بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب دو جیم ایک ساتھ ہیں تو اس جنون کو عشق مجازی یعنی اپنے جیسے لوگوں کے جنون میں تبدیل کرنے کی بجائے جنون عشق مصطفیٰ میں تبدیل کر دو, انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے. جنون ضرور ہو جوانی میں, لیکن عشق مصطفیٰ کا جنون, محبت رسول کا جنون. ارے دھوکہ دینے والوں سے کیوں دل لگاتے ہو نادانو؟ اگر دل ہی لگانا ہے تو جانے وفا سے دل لگاؤ, دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی. اور عشق تڑپاتا ہے, عشق مصطفیٰ سکون عطا کرتا ہے. اور عشق ذلیل کرتے ہیں, عشق مصطفیٰ عزت دیتا ہے. ہر عشق جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا ہے, عشق مصطفیٰ کعبے کی بلندیوں پہ کھڑا کرتا ہے. اور عشق گمنام کر دیتا ہے, عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے. اور عشق بدنام کر دیتا ہے. عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے. میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں. عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اللہ اکبر. تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا, خوبصورت تھا, حسین تھا, مالدار تھا. لڑکی سامنے نظر آئی, اس سے دل دے بیٹھا, آنکھیں چار ہو گئی. حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی, میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے. میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا, اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی, میرے مکر میں نہیں آتی. میں نے بہت لالچ دی, مال کی, شادی کی, اس کی اس کی اس کی, کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی, کسی پہ وہ نہیں للچائی. پتا ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتا چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا, کیونکہ دنیا تو ختم ہونا, دنیا بہت تھوڑی سی, بہت بے وفا ہے دنیا, بہت بے وفا ہے. حضرت بہادر شاہ ظفر نے بڑی حسرت سے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں گزرے 2 انتظار میں. یہ دنیا صرف 2 دن کی,
اور اتنے بڑے بادشاہ کو خود کی زمین پر قبر نصیب نہ ہوئی. یہ دنیا ہے. دیکھیں تو سے بہادر شاہ ظفر کی قبر انڈمان کے جزیرے میں ہے. اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ, اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک نہ ہو سکے. یہ دنیا ہے. دنیا سے تاج محل میں جو 200 ناشتوں کی ڈش لگایا کرتا تھا, اس کے جنازے میں 50 لوگ نہیں تھے. اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا جو آخری دن تھا, پھٹی ہوئی ٹوپی تھی, کھادی کا کرتا تھا اور میلے کپڑے تھے. اور جب انگریزوں سے وہ آخری مقدمہ لڑ رہے تھے تو زبان کچھ بول رہی تھی, ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے, یعنی ہاتھ بھی اشاروں سے ساتھ نہیں دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بہادر شاہ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر. یہ دنیا ہے. کس دنیا پہ للچا رہے ہو؟ کس روٹی کپڑے مکان پہ للچا رہے ہو؟ تھوڑا خیال کر لو. دنیا کسی کے ساتھ, حضور سے لپٹ جاؤ, حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ. سب کچھ اپنا ہی اپنا ہے. حضور سب کچھ ہے اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ان سے لپٹ جاؤ, ان کے مذہب کو چھوڑ کر نہ جاؤ, ان کا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ. یہ اسلام ان کا گھر ہے, اسی سے لپٹ کر کے رہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑھ رہو قافلہ تو اے رضا, اول گیا آخر گیا. اور میرے امام کہتے فرقے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائیں کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائیں کیوں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ مال تھا, دولت تھی, سب تھا, میں نے لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ لڑکی میرے دام فریب میں بالکل نہ آئی. بالآخر اس کی شادی ہو گئی. اس پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہو گئی تو ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تو ہر غریب مالداروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا. میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا اللہ نے ہمیں مال دیا, دولت دیا ہے, تم غریبوں میں مال تقسیم کر دو. کورونا میں آپ نے دیکھا نا غریبوں کا کیا ہوا تھا, غریب کیا مالداروں کا کیا ہوا تھا, آپ نے دیکھا. اس زمانے میں قحط تھا, ہر غریب مالدار کے دروازے پہ کھڑا تھا. وہ نوجوان اپنے دوست کو واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قطار میں جو لوگ لگے ہوئے تھے, اس قطار کے اندر, اس کیو کے اندر وہ لڑکی بھی لگی ہوئی تھی جس سے میں پیار کرتا. بہت عرصے بعد وہ لڑکی دکھی تو میں نے سوچا آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا, آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا, آج اس کی مجبوری کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. اور میں نے اپنے نوکروں سے کہا تم ان سب کو تقسیم کرو. وہ لڑکی کو لے کے میں کمرے میں آیا اور لڑکی سے کہا لڑکی تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں, 3 میرے بچے ہیں اور تینوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. میرے بچے بھوک سے بلک اور تڑپ رہے ہیں, تو میں بچوں کی وجہ سے تیرے دروازے پر آئی ہوں کہ تو لوگوں کو بھیک دے رہا ہے تو مجھے بھی دے دے. وہ نوجوان کہتا ہے مجھ پر شیطان غالب آیا اور میں نے لڑکی سے کہا تو جو کہے گی میں دوں گا, دولت میں تجھے تول دوں گا, اناج کیا تجھے دولت میں تول دوں گا, بس ایک کام کر اپنا جسم مجھے سونپ دے تاکہ میں اس سے لطف اندوز ہو جاؤں. یعنی اس نے زنا کی پیشکش کی, بدکاری کی پیشکش کی. پتہ ہے وہ لڑکی غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی. نیک ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی. سیدہ فاطمۃ الزہرا کے کردار کے سائے میں لڑکی نے فوراً ایک جملہ کہا, اے نوجوان اللہ سے ڈر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ارے سارے دروازے تیرے گھر کے بند ہیں, لیکن ایک دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان جو کھلتا ہے اس دروازے کو تو بند نہیں کر سکتا, کوئی بند نہیں کر سکتا. اس نے کہا اگر تو اپنا جسم مجھے نہیں سونپے گی, میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گی, میں تجھے کچھ نہیں دوں گا. اس لڑکی نے کہا کچھ نہیں دیتے ہو تو میں آبرو بیچ کر تو اناج کما نہیں سکتی, روٹی کما نہیں سکتی. وہ واپس کیا ہوئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے. ننھے بچوں کو ماں تھی تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی. ماں ہوتی ہے, ماں کی ممتا ہوتی ہے. ایک ماں اپنے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں, میں تمہیں کیا ممتا سکھاؤں, تم سے زیادہ ممتا کون جانے, کیونکہ تم ماں ہو. میں کس طریقے سے تمہیں ممتا بتاؤں. ماں اگر مرغی ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے, چڑیا ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے. ارے ماں اگر وحشی کتیا ہوتی ہے تو بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. ماں اگر اشرف المخلوقات رسول اللہ کی امت میں ہو تو وہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہوگی. اس ماں نے اپنے بچوں کو بلکتا اور تڑپتا دیکھا, ماں سے رہا نہ گیا. گھر سے یہ سوچ کر کے نکلی بچوں کی جان بچانا ہے تو آبرو کا سودا کر لوں, بعد میں توبہ کر لوں گی. یاد رکھنا یہ شیطان کا بہت بڑا مکر اور فریب ہے. اس طرح انسان سے گناہ کرواتا ہے کہ چلو ابھی گناہ کر لو, بعد میں توبہ کر لیں گے. سن لو, بعد میں گناہ کرنے کی مہلت پر تو گناہ نہ, بعد میں توبہ کرنے کی مہلت پر گناہ مت کرو. کس نے کہہ دیا کہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت بھی ملے گی؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو
کیا بنے گا ہمارا؟ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی میری بہنوں۔ اس لڑکی نے یہ سوچ کر کہ چلو ابھی روٹی حاصل کرنے کے لیے گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن جیسے اس کے پاس ہے اس نے کہا کیا اپنا جسم دے دو گی؟ زبان سے ہاں نکلنے سے پہلے بدن لرز گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا تصور تھا۔ کانپ گئی، اور اس کے بعد جب اس مرد نے کہا کہ تو جو کہے گی میں دینے تیار ہوں، بس اتنا کہ اپنا جسم دے دے، اس نے اس شخص سے کہا خبردار، اچھی طرح یاد رکھ، میں آبرو دے کر کے بچے کو تڑپ تڑپ کر بھوک سے مرتا تو دیکھ لوں گی، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور اب تیرے دروازے پہ لوٹ کر بھی نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی جیسے ہی پلٹ کر کے گئی، اللہ نے اس کا دل بدل دیا۔ یاد رکھنا، اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے، میں اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ میری بہنوں، جب وہ پلٹ کے چلی گئی، وہ لڑکے کا دل بدل گیا۔ وہ جوان کہتا ہے میرا دل بدلا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ یہ غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اور مال و منال لے کر، تحفے تحائف لے کر، اور ساز و سامان لے کر، غلام کنیزوں کے ساتھ وہ اس لڑکی کے دروازے پر گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے اس نے کہا بہن دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفے تحائف لے کر کے آیا ہوں۔ لڑکی نے دروازہ کھول کے مجھے دیکھا تو کہا اب بھی پاپ کے ارادے سے آیا ہے؟ کہا نہیں، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس لڑکی کو کہا کہ یہ سامان لے لو۔ میں نے، اس لڑکی نے کہا رک، ابھی نہیں لوں گی۔ اس نے سر سجدے میں رکھا اور بلند آواز سے دعا کی، اللہ میں اس نوجوان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ نوجوان اپنے دوستوں سے کہتا ہے میرے بھائی، اس متقی پاک دامن لڑکی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جس دن سے اس نے دعا کی ہے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں، آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ نے دنیا کی آگ مجھ پہ حرام کر دی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ مجھ پر جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی ہوگی۔ میری بہنوں دیکھو، عزت بچانے والی نوجوان لڑکی اگر کسی آوارہ لڑکے کو دعا دے دے تو اس کو کرامت مل جاتی ہے، خود اس کی اپنی لڑکی کی کرامتوں کا حال کیا ہوگا، خود اس کے اپنے مقام و مرتبے کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے میں اس سنی اجتماع میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہتا ہوں، سب کچھ قربان کر دینا۔